اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ. یہ محمدی پارٹی ہے. اے نون لیگ پارٹی دا ہے, اے پیپل پارٹی دا ہے, اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے, اے جمعیت پارٹی دا ہے. ادھر تے کاٹا پھیر دیو, محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں, مجھے ان کی غلامی چاہیے. آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا. اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا, اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا. 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ, جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا, سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اینج کر کے جھولے دے رہے ہیں. نہیں دیں گے ماما جھولے, کدی ایک نو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمان دیں ارتقا, اوپر آؤ, پہاڑی پہ چڑھو, پلیاں پہ اوپر آؤ. تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ, پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ, تو وہ یہاں تک آ جاتے ہیں, تو آپ ایسے, پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اور اوپر آؤ, تو وہ یہاں آ جاتے ہیں. پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں, یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینا. قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی, میرے گھر سے سبق لے گی. میرے گھر سے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی. 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی, صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے. اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں, ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں, حکومتیں تو وہ تھیں. ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے, اولاد بھی بچا سکتے تھے, رزق بھی بچا سکتے تھے, سب کچھ بچا سکتے تھے. اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی. ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے. تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی, ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی. تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا. سرداری, میں بات کر رہا ہوں, میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے, لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا, تو اس لیے میں آ گیا ہوں. ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں, تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر. یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کر, ٹھیک ہے, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے, موت پہ پتہ چلے. ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں. پھر جان کیوں دی ہے, پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا اور آخرت کو بچا لینا. آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی. میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے, مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا, اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں, بھتیجے ذبح ہو, بھائی ذبح ہو, اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا, اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا. لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے, جی اب بچیاں دی خاطر کیتا, میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. ایدے کول وعدو آئی, ایدے کول وعدو آئی توڑی اولاد, ایدے کول وعدو آئی توڑی اولاد. اللہ کی قسم, جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں, اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں. ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال کا, وہ 2 سال دشمن دا بچہ بھی چنگا لگا تا آل رسول ہے,
اور ساری نسل ذبح ہو کے ٹٹھی پئی لاشاں چاونیاں آسان۔ آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے۔ جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو انہوں نے کہا ہائے چاچا، تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھرتے وہاں تک پہنچے، لیکن اتنے میں ان کے زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آونا ہے جدہ اے حساب انہوں دیونا پوے۔ قرآن کی لاش اٹھائی پیچھا جا کر 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں پئی ہوئی، اور ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا، ایک بول پہ۔ عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا ہے 2 سال دا، ہر لئے دل کریں دے اکھیاں دے اگوں روے۔ اس کو بلوایا کہ ہن میری تا واپسی ہے، میں انہوں ویکھ لواں چوم لواں، اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہویا۔ خادمہ نے لیا کے پیش کی تھا، انہوں سینے نال لایا، انہوں پیار کی تھا، اور ایتھے بہا لیا، پٹا تے بہا لیا، انہوں اینجویں دے پہن تے حرملہ بن موقد النار، خبیث دی نسل، اس ایسا تیر ماریا، رب نو طاقت آئی، تیر اتنا لگا جاندہ، تیر کھبے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ، وہ سدھا ایتھے آ کے لگا، ایتھے وہ بچے دی چیک بھی نہ نکلے، انجو دا سر ہو گیا، ایتھو خون نکلیا، سب میرے نبی دے نواسے اللہ پہ بھر لی این کر کے بھر کے انجو تا اسمان نو سٹی۔ اللہ سائیاں تو تا راضی ہے نا، بس مڑ کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے، اور شمر کہے قتل کرو، کوئی نڑے نہ جاوے۔ تو ایک بدبخت نیڑے گیا تو کم کے پیچھے آتا ہے، شمر نے گال کٹ، تو زرع بن شریک تمیمی اس اگاوات کے تلوار ماری، سجے موڑے تے لکھی، اینڈا لٹ کے ڈھائے، کہ سنان بن ابی انس نے سر وڑ کے نیزے تے چڑھا دیتا۔ ایک کربلا کیوں ہوئی یہ اللہ نو روک سکتا، اللہ بدر والے فرشتے لا سکتا ہے، ایک کیوں ہے واقعہ؟ اے سارے انہوں صرف سیدان دی گل نہیں کر رہا، اے سارے جتنے بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدیاں والے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں، انہاں سارے واسطے پیغام ہے، لاؤڈ سپیکر تو بھی وقت ہے کہ رب نو راضی کریں دے ہوئے ہیں، جیند دیمنی پوے تو ہس کے دے دے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو، سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بننے ہو۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔